وسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان میں سے کچھ آیات ہم عید سے پہلے، رمضان سے پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ ان تمام آیات کا تعلق ایک خاص موضوع سے ہے، اس لیے میں نے دوبارہ ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات سے پیچھے جو آیات آئی ہیں ان میں بات یہ چل رہی تھی کہ جو قریش کے لوگ ہیں اور مشرکین مکہ، یہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن کریم کی دولت اللہ نے عطا فرمائی اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور پھر طرح طرح کے بہانے بناتے تھے۔ مثلا ایک بہانہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ تورات ایک ہی مرتبہ میں یک بارگی نازل ہو گئی تھی، تو یہ قرآن کیوں نہیں ایک ہی مرتبہ میں پورا اترتا، یہ اتنے وقفوں سے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کبھی یہ بہانہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن بھی ایک ہی مرتبہ نازل کر دیتے تو بھی اس میں ایمان نہ لاتے، اور کہا کہ اچھا چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات تو ایک ہی مرتبہ آئی تھی نا، اس پہ ایمان لیا۔ یہ مشرکین مکہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو بس یہ مختلف بہانے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ قرآن کریم کو مانتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست رکھی ہے اور انصاف پسند لوگ ہیں، وہ پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے، اور ان کو قرآن کریم کی دولت جب ملی تو قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ تورات پہ بھی ایمان لائے، اور پھر جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس پہ بھی ایمان لائے۔ اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ
احادیث کی کتابوں میں، بخاری میں، ترمذی میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اور میں نے سب سے پہلے جو آپ کے منہ مبارک سے جو کلام سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، نرم گفتگو کرو، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں یہ جملے پڑے تو فوراً میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً نبی برحق ہیں جو اس طرح لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے برحق نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود کتنے بددیانت اور دھوکے باز ہیں، ابھی میں آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں کہ آپ مجھے پردے کے پیچھے بٹھا دیجئے اور پھر یہود کے سرداروں کو بلائیے اور میرے بارے میں پوچھیے کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کے سامنے میرے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیجئے اور پھر پوچھئے کہ وہ کیسا آدمی ہے، تو پھر دیکھیے آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور یہودیوں کے علماء کو بلایا اور کہا کہ تمہارے درمیان جو عبداللہ بن سلام ہیں یہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے نیک ہیں اور نیک لوگوں کے بیٹے ہیں، بڑی تعریفیں کی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے باہر آئے اور کلمہ پڑھا، تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے اور بڑا ایسا ہے ویسا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، اس کا باپ بھی جھوٹا ہے، وہ ساری برائی کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے یہ لوگ حق کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، جو ان کی بات مانے تو ٹھیک ہے، نئی بات مانے تو وہ سب سے برا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، کچھ بھی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ تم سے خوش اس وقت ہوں گے جب تم ان کے دین کی پیروی کرو گے تو خوش ہوں گے، اگر ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے تم سے۔ چنانچہ جو انصاف پسند لوگ تھے یہود میں سے اور نصارہ میں سے، وہ قرآن کریم پہ بھی ایمان لائے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں فرمایا، ان کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ تو پہلے ان کا ذکر ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ماننے کا مطلب یہ کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو ہم اپنی کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، انجیل پہ ایمان رکھتے تھے، تورات پہ ایمان رکھتے تھے، اور انجیل میں بھی قرآن کا ذکر ہے، تورات میں بھی قرآن کا ذکر ہے، تو جب ہم انجیل پر ایمان لائے تو قرآن پہ بھی ایمان لائے۔ جب تورات کو ہم نے قبول کیا تو گویا کہ اس میں قرآن کریم کا ذکر ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایمان لیا، تو ہم تو اس پہ پہلے سے ایمان رکھتے تھے، اور اب اللہ یعنی اسے بشارت تھی کہ اس طرح ایک نبی آئے گا، اس کے اوپر اس طرح کا قرآن کتاب نازل ہوگی، تو ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے جب عملی طور پہ یہ قرآن نازل کر دیا تو اب عملی طور پہ ہم ایمان لیا ہے اس کے اوپر۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اب فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو دگنا اجر ملے گا، یعنی ایک تو تورات پہ ایمان لائے اور پھر قرآن کریم پہ ایمان لائے، انجیل پہ ایمان لائے، قرآن کریم پہ ایمان لائے، ان کو دگنا اجر ملے گا، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔
میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر دوہرا اجر ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ دو کام پر دو اجر ملیں گے. مثلا تورات پہ ایمان لائے ایک کام، قرآن کریم پہ ایمان لائے دوسرا کام. اب دو کام کیے دو اجر ملے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر آدمی جتنے عمل کرے گا اتنا اجر ملتا ہے اس کو. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل پہ دو اجر ملیں گے. تورات پہ ایمان لانے پہ دو اجر، قرآن پہ ایمان لانے پہ دو اجر، نماز پڑھنے پہ دو اجر، اور روزہ رکھنے پہ دو اجر. ہر عمل پہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف بما صبروا سے اشارہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کا مجاہدہ زیادہ ہے، ان کا مجاہدہ زیادہ ہے. دیکھو ہمارا مجاہدہ کوئی نہیں ہے، ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے. مجاہدہ تو یہ ہے کہ پہلے آپ کسی اور مذہب کے پیروکار تھے اور پھر آپ اس کو چھوڑ کر ایمان لے آئے اور اسلام کے پیروکار بنے، تو کتنی مصیبت سہنی پڑے. ایک تو طبعی طور پر مشکل ہے، یعنی نفس کا مجاہدہ ہے. نفس کا مجاہدہ یہ کہ نفس تیار نہیں ہوتا اس کام کے لیے. آپ ایک چیز کے عادی ہوں اور آپ کو اس کے خلاف کسی بات پہ مجبور کیا جائے تو نفس کے لیے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا. تو نفس تو پہلے سے تورات پہ ایمان رکھتا تھا، انجیل پہ ایمان رکھتا تھا. اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ ایمان لیا. نفس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا. اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کو آخری نبی مانو. تو نفس کے لیے مشکل ہے. تو ایک تو نفس کا مجاہدہ ہے اور دوسرا سوسائٹی کا مجاہدہ ہے، معاشرتی مجاہدہ ہے کہ بھائی جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ عیسائی، بیوی بچے عیسائی، اور آپ ان کے درمیان اسلام قبول کر لیں تو کتنا زبردست پریشر ہوتا ہے. معاشرتی پریشر، اخلاقی پریشر کتنا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں گھر سے باہر نکل جاؤ، بیوی کہتی ہے میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، بچے کہتے ہیں کہ یہاں سے باہر جاؤ. تو اس کی ان ساری آزمائشوں کو سہ کر، انہیں برداشت کر کے اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ظاہر اس کا مجاہدہ زیادہ ہے. اور جب مجاہدہ زیادہ ہے تو اس کو اجر بھی دگنا ملے گا. جب مجاہدہ زیادہ ہے تو اس کو اجر بھی دگنا ملے گا. اور پھر یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، حدیث میں اور بھی اعمال آتے ہیں کہ جہاں پر مجاہدہ زیادہ ہے وہاں عمل دگنا، جہاں مجاہدہ زیادہ ہے وہاں پہ اجر دگنا ہے. تو فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ایسے لوگوں کو ثواب دوہرا دیا جائے گا. بما صبروا، پہلا اب ان کی کچھ صفات بیان فرما رہے ہیں ان اہل کتاب کی، کہ جو پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لائے اور قرآن کریم پہ بھی ایمان لائے. ان کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ ان کو یہ جو دوہرا اجر مل رہا ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ انہوں نے صبر کیا. انہوں نے صبر کیا. کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کام کیا. نفس نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام کیا جائے، لیکن نفس کے خلاف کام کیا اور صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے دوہرا اجر دیا. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ نماز کا اجر متعین ہے، روزے کا اجر متعین ہے، لیکن صبر کا اجر کوئی متعین نہیں. فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے. کہ بھائی آپ کی خواہش کے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آئے اور آپ اس کو سہ جائیں، پی جائیں، رد عمل کا اظہار نہ کریں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس پہ جو اللہ اجر دیتے ہیں وہ بے حساب اجر دیتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں مشقتیں پہنچی ہوں گی، تکلیفیں پہنچی ہوں گی، انہوں نے صبر سے کام لیا ہوگا، اپنے نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹا ہوگا، قیامت کے دن جب یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر دیا جائے گا تو یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہماری کھالیں قینچوں سے کاٹی جاتی اور ہم اس پہ اور صبر کرتے، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اور اجر ملتا، مزید اجر ملتا، ہمیں ہمارے درجات مزید بلند ہو. اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے صبر سے کام لینے پر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا بس بیان فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ یہ
نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ اگر ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جائے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ بھائی کوئی آدمی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، اس نے ایک گالی دی تو ایک گالی آپ بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ گالی دینے کے بجائے معافی عفو درگزر سے کام لیں اور اس کے گھر ہدیہ بھجوائیں، تو آسان کام تو نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے نا سورہ مومن میں، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، کانٹے کا جواب پھول سے دو گے، تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی دشمنی دور کرنے کا قرآن کریم نے نسخہ بتا دیا کہ دشمنی دور کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو ہدیہ دو، تو فرمایا کہ جو بدترین دشمن ہے وہ بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ جو دولت ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، یہ بڑے نصیب والے ہیں، عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ ہمیں شامل فرمائے اس میں۔ جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے کہ کتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، آپ وہی حسن سلوک کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے۔ ایک رشتہ دار ہے، فرض کیجئے کہ آپ کی کوئی خوشی کی تقریب تھی تو اس میں انہوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ جب ان کے آپ خوشی کی تقریب ہو آپ بھی بائیکاٹ کر لیں، لیکن جو صبر والے ہوتے ہیں، عزیمت والے ہوتے ہیں، وہ بائیکاٹ کا جواب بائیکاٹ سے نہیں دیتے، وہ ان کی تقریب میں، خوشی کی تقریب میں جائیں گے بھی اور ہدیہ لے کر بھی جائیں گے، اس میں شریک بھی ہوں گے اور ہدیہ لے کر جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی خود ہی اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہو جائے گا، خود ہی گر جائے گا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور جب میرا وقت آیا تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے نا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، کہ اگر تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی تو جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی ہے اتنی تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، لیکن اگر صبر سے کام لو تو یہ بہتر ہے، اگر صبر سے کام لو تو یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے پہلا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے۔ ایک مطلب اس کا یہ۔ دوسرا مطلب حضرات مفسرین نے برائی کو اچھائی سے دور کرنے کا یہ بیان کیا کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کرتے ہیں تاکہ گناہ کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دیکھو ایک تو ہے نا کہ گناہ ہوا، ہم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے گناہ معاف فرما دیتا، گناہ تو ہو گیا معاف، لیکن معافی کے باوجود گناہ کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن ہر گناہ کی کچھ نحوست ہوتی ہے، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، وہ برے اثرات باقی رہتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ دور ہوتے ہیں۔ تو اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی نیکی کا کام کر لیں تو اس سے گناہ کے اثرات دور ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ بھی کر لی، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی، یہ گناہ کے بعد نیکی کیا، گناہ ہو گیا
اس کے بعد آپ نے صدقہ کیا، گناہ کے بعد آپ نے صدقہ کر دیا، توبہ بھی کی، توبہ سے گناہ معاف ہو گیا۔ جب آپ نے صدقہ کیا تو صدقے سے گناہ کے اثرات دور ہو جائیں۔ اور احادیث میں بہت سارے گناہوں میں صدقے کا ذکر آتا ہے، بہت سارے گناہوں میں آتا ہے کہ اگر انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، آدھا دینار صدقہ کرے، یعنی گناہ کی شناعت کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے تو 1 دینار صدقہ کرو، ہلکے درجے کا گناہ ہے تو آدھا دینار صدقہ کرو، یعنی کچھ نہ کچھ صدقہ کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صدقہ کرنے سے گناہوں کے اثرات دور ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آئندہ شیطان بھی آپ کو گناہ کی ترغیب دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے کہ بھائی اس سے گناہ کرواؤ تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کہ گناہ کروا لو تو پھر تو ایک تو یہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور پھر اس پہ بھی بس نہیں کرتا اور صدقہ کرتا ہے۔ اگر میں گناہ نہ کرواتا تو کم سے کم صدقہ تو نہ کرتا، کم سے کم 2 رکعت نفل تو نہ پڑتا۔ یہ میں نے گناہ کروایا تو گناہ کروانے کے بعد الٹا لینے کے دینے پڑ گئے کہ توبہ تو کی، اس سے درجات بلند ہوئے، اور پھر نفل بھی پڑھ لی، صدقہ بھی کر لیا، تو اس سے بہتر تھا کہ گناہ ہی نہ کرواتا۔ تو یہ شیطان کے لیے آئندہ کے لیے یہ روک ہو جاتا ہے کہ بھائی ایسے آدمی کو بھائی گناہ کی ترغیب مت دو۔ تو یہ علاج ہے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد انسان نیکیاں کرے، اس نیکی سے گناہ کا اثر زائل ہو جائے گا اور شیطان کی کمر بھی ٹوٹے گی۔ تو یہ دوسرا مطلب علماء نے اس کا بیان فرمایا کہ گناہ کو نیکی سے دور کرتے ہیں۔ اور تیسرا بس بیان فرمایا ان کا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عجیب الفاظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ ما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بھائی اگر تم اب کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو کوئی احسان نہیں کرتے، ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتے تم، رزقناہم ہم نے دیا تھا، ہمارے ہی دیے ہوئے مال میں سے اگر کچھ خرچ کر رہے ہو تو کون سا کمال کیا تم نے؟ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا لیتا ہے، تو وہ اپنی جیب سے نہیں دیتا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے۔ اللہ نے دیا تھا تو یہ اس کا آپ شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ ہی کا دیا ہوا، اور پھر آپ ہی نے توفیق دی کہ میں اس میں سے کچھ خرچ کروں، جسے آپ ہی نے توفیق دی کہ میں اس میں سے کچھ خرچ کروں، یہ تو آپ کا احسان ہے، میں نے کیا کیا؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا من جو ہے یہ عربی کا ایک کلمہ ہے، یہ استعمال کرنا ہے، یہ آتا ہے تبعیض کے لیے۔ تبعیض کا مطلب یہ کہ سارا کچھ نہیں خرچ کرتے، جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو کچھ ہم نے دیا تم سارا کا سارا خرچ کرو، ہم یہ نہیں مطالبہ کر رہے، ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ جیسے قارون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرو، اور دنیا میں جو تمہارے نفس کا حصہ ہے نا اس کے اندر مال میں، وہ مت بھولو، یعنی اپنی جان پہ بھی خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرو، وہ مت بھولو، وہ تو ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے بھی یہ پیسے خرچ کرو۔ تو دیکھیں معلوم ہوا کہ سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا ہم سے تقاضا نہیں ہے، ہم سے تقاضا یہ ہے کہ بھائی کچھ خرچ کرو۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جو سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ میں اور آپ تو جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی افسوس کرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہائے آج کیا کر دیا میں نے، کہ پتہ نہیں حاتم تائی کی خبر پہ لات کیوں ماری، بیٹھ کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ
تو یہ تو وہ بہت بڑی شخص، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے. ہم سے تو یہ ہے کہ بھائی کچھ خرچ کر دیا، 100 میں سے 5 روپے خرچ کر دو، 100 میں سے 1 روپیہ خرچ کر دو، 100 میں سے 10 روپے خرچ کر دو، کچھ خرچ کر دو، باقی اپنے اوپر خرچ کرو. تو سارا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. مما رزقناہم ينفقون. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہر ایک سے پورا قبول بھی نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے راستے میں لوگوں کو صدقہ قبول کرتے تھے. جو لوگ آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، قبول کرتے تھے، لیکن دیکھ کر کرتے تھے. کسی حضرت ابوبکر صدیق سے تو پورا مال قبول کر لیا، حضرت عمر سے آدھا مال قبول کر لیا. ایک دیہاتی آیا، اس نے سونے کی ایک ڈلی تھی، آپ نے لے کے واپس مار دی، نہیں قبول کی. کہا کہ نہیں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بارے میں پتا تھا کہ بھائی اگر یہ پوری سونے کی ڈلی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا تو بیٹھ کے روئے گا اور کہے گا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا. تو انسان کو ایسی نیکی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے بعد بیٹھ کے وہ افسوس کرے کہ آج میں نے یہ نیک کام کیوں کیا. نیکی کا کام بشاشت قلب کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جس کے بعد خوشی ہو کہ آج اللہ نے مجھ سے نیک کام کروا لی. اس طرح نیک کام کرنا چاہیے. تو ہر ایک سے نہیں قبول کیا حضور نے پورا مال. صرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں واحد کہ جن سے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال قبول کر لیا، بقیہ سے کسی سے نہیں قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی نہیں. ان کو ہمارا نفس، ہماری طبیعتوں کا، ہماری فطرت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ خرچ کر دیا. اور پھر فرمایا چوتھا وصف ان کا بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. چوتھا وصف یہ ہے کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے. یعنی اہل کتاب ہیں، اسلام قبول کر لیا، اب جو ان کے مذہب کے پرانے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ ان سے بحث کرتے ہیں. تو فرمایا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ بحث شروع کر دیتے ہیں یہ ٹال جاتے ہیں اور ٹال کر کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یعنی اب یہ جو سلام ہے نا، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سلام تحیہ. سلام تحیہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سلام متارکت. سلام متارکت کا مطلب یہ کہ کوئی آپ سے بحث کر رہا ہے نا، آپ کہو گے بھائی السلام علیکم میں جا رہا ہوں. یہ بھی ایک سلام ہے کہ آپ سے کوئی فضول بحث کر رہا ہے، آپ نے کوئی دین کی بات بتائی، اب وہ لگا ہوا ہے اس کے اندر اور بحث و مباحثے میں لگا ہوا ہے. بھائی دیکھو عام آدمی ہے تو عام آدمی کے لیے اہل علم کی بات ماننا کافی ہے. تو اس عام آدمی کو کسی دلیل کا مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی نماز کا طریقہ کیا ہے، میں کہوں کہ جی تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس اتنا. مفتی سے یہ پوچھنا کافی عمل کرنے کے لیے. آپ کہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کس حدیث میں آیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ حدیثوں کو پرکھ سکیں. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میری نبض چیک کی، بلڈ پریشر چیک کیا، مجھے دوائی دے دی. اب میں اس سے کہوں کہ یہ دوائی تم نے کیوں دی ہے، مجھے فلسفہ بتاؤ اس کا، تو وہ مجھے پھر دماغ کی دوا دے گا کہ آپ بخار کی دوا کے ساتھ دماغ کی دوا بھی استعمال کیجیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں نے یہ دوا کیوں دی اور یہ فارمولا کیوں اختیار کیا، دوسرا کیوں نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ایک اور دوا کیوں دی ہے. یہ میں جانتا ہوں، میرا کام ہے. تو اسی طرح عام آدمی کے لیے جس کو قرآن و سنت کی گہرائی سے سمجھ حاصل نہیں ہے، اہل علم میں سے نہیں ہے وہ، تو اس کے لیے اہل علم کی بات اور مفتی کا فتویٰ کافی ہے. مفتی کا فتویٰ اس کے لیے کافی ہے، بس اس کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے. وہ دلیل پوچھنے کا حق اس کو نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ دلائل کو پرکھ سکے اور ان کو سمجھ سکے.
اب لوگ بحث کرنا شروع کرتے ہیں. تو بحث کا جواب ایک عام آدمی کو میں کیسے سمجھاؤں کہ بھائی یہ 2 حدیثیں آئی ہیں، ان میں سے میں اس حدیث کو پریفر کر رہا ہوں، اس کو ترجیح دے رہا ہوں، اور اس کی ترجیح کی یہ وجوہات ہیں، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میں اس کو بتاؤں کہ بھائی یہ خبر واحد ہے، یہ خبر مشہور ہے، یہ خبر متواتر ہے. اب وہ کہے گا کہ بھائی متواتر کیا ہوتا ہے، مشہور کیا ہوتا ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے. اب میں اس کو پہلے یہ سمجھاؤں، پھر اس کے بعد یہ بتاؤں. تو بھائی پھر پہلے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو نا کہ تم میری گفتگو سمجھ سکو. اب اس کے یہ پورے 8 سال ہم عالم کے کورس میں یہی پڑھاتے ہیں، یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں پتہ چلے کہ کیسے قرآن و سنت سے احکامات کیسے نکالے جاتے ہیں، کیسے سمجھے جاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں. تو جب وہ بحث میں آپ کے ساتھ لگ جائے تو پھر اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بحث انسان وہاں کرتا ہے کہ جہاں سامنے والے میں اس گفتگو کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو، اور اس کی طبیعت اسے قبول کرنے پر، حق کو قبول کرنے پر آمادہ بھی ہو. دونوں باتیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور دوسرے یہ کہ حق بات قبول کرنے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ بھی ہو. اگر صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر بھی بحث کا فائدہ نہیں. سمجھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اپنی بات پہ اڑا رہے گا وہ، اور صرف بحث برائے بحث ہوگی، تو بھی ایسے شخص سے بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اس سے کہیں السلام علیکم بھائی، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں. لا نبتغی الجاہلین، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. خدا حافظ. تو یہ سبق سکھایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ بھائی فضول بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ سے کوئی فضول بحثیں کرے، بحث و مباحثہ کرے، تو آپ بس سلام کر کے چلے جائیے، اور بحث میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب السماوات والسبع رب العرش العظیم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ قرآن کریم سے جو سبق سیکھا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.